کرب و بلا میں بانو پکاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ۔ بس دو شعر آپ حضرات کی خدماتوں کے حوالے کر کے مولانا موصوف کے استقبال کے لیے آپ مجھ سے ملاحظہ فرما لیں۔ جناب صفات صاحب مصرعے پیش کر رہے تھے، شے کا غم ضروری ہے کہہ دو ہر نمازی سے، یہاں سے مصرعے میں ملاحظہ فرمائے کہ اے کلمہ گو بتا کہ رہا کارساز کون، اور گزرا ہے برچیوں میں عبادت نواز کون۔ اے کلمہ گو بتا کہ رہا کارساز کون، گزرا ہے برچیوں میں عبادت نواز کون۔ اور مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، اور دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ اور آخری کلام اس میں فرمائے کہ خوشبو نہ ہے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے، بے حب علی ہر عبادت فضول ہے۔ سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، اور جنت بنا علی کے یہ مسلمان کی بھول ہے۔ یہاں سے بیت ملاحظہ فرمائے کہ خوشبو نہ ہے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے، بے حب علی ہر عبادت فضول ہے۔ سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، جنت بنا علی کے یہ مسلمان کی بھول ہے۔ جنت بنا علی کے یہ مسلمان کی بھول ہے، تو جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، اور کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا۔ جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا۔ انہی مصروں کے ساتھ میں گزار ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب مجلس ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا وسیع الحسن خان صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ، مظاہر جلالک وجمالک، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا۔ صلوات بر محمد۔ یہ آج ہی کا ہے اور پہلے کا ہے؟ مرحوم سید سید محمد عالم صاحب ابن سید ولایت حسین صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ حمد و توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ تو میں نے اپنے ڈرائیور صاحب کو فون کیا یہاں پہنچنے کے بعد کہ حالات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 10 بجے گا،
مجلس ختم ہوتے ہوتے آپ سیٹ سیدھی کر کے سو جائیے. لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ میں بھی چوک گیا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کیلکولیشن میں. لیکن اب آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر میں 40 منٹ بھی پڑھ دوں اپنی گھڑی سے تو 10 بج جائے گا. پھر وہ بجنور کہاں سے، وہ بیچارے بڑے زبردست نوحہ خواں ہیں، آپ کو وہ بھی شوق ہوگا کہ ان کو بھی سنیں. اور غالباً 7:45 سے جو لوگ کچھ تو 2 3 ساڑھے 7 سے بیٹھے ہیں، سمجھ گئے آپ. تو اب آپ بتائیے انصاف کیا کہتا ہے، عوام کا لحاظ کروں کہ بانی مجلس کا؟ ایک آدمی کو خوش کرنے کے چکر میں اتنے لوگوں کی گالیاں سنیں گے ہم. 10-5 منٹ کم زیادہ انشاءاللہ، بہت وقت نہیں لوں گا آپ کو. دیکھیے اللہ نے ہم کو آپ کو جو پیدا کیا، خلق کیا، تو 2 پہلو ہیں ہمارے، 2 جنبے ہیں، 2 پہلو ہیں. ایک کو کہتے ہیں جنبہ ذاتی اور ایک کو کہتے ہیں جنبہ عرضی. جنبہ ذاتی کیا ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہ کر سکے، وہ ہے اس کا ذاتی پہلو. جس سے انسان اپنے آپ کو الگ کر لے جائے وہ ہے اس کا عرضی پہلو. اس کو مثال سے سمجھا دیں. مثلا کھانا پینا، مر سکتا ہے آدمی، کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا. مر سکتا ہے آدمی، پانی سے الگ نہیں ہو سکتا. تو جس چیز سے اپنے آپ کو ہم الگ نہ کر پائیں وہ ہمارا ذاتی جنبہ ہے، ذاتی پہلو ہے. اس کے مقابلے میں ہے عرضی. چاہے جتنا اہم ہو، اگر قوت ارادی مضبوط ہے آدمی اپنے آپ کو اس سے جدا کر سکتا ہے. اس کی سامنے کی مثال ہے، بہت سے لوگ اس میں بیٹھے ہوں گے، گٹکا، پان، بیڑی، سگریٹ. غریب لوگ ہیں نا، بیڑی پہلے کہیں گے، سگریٹ. تو مرحوم آیت اللہ حجت رضوان اللہ حجتیہ والے چین اسموکر تھے. اٹیک ہوا، ہاسپٹل پہنچے، ڈاکٹر نے کہا سگریٹ آپ کے لیے مضر ہے. تو مذاقیے بھی تھے، کہنے لگے کہ یار سینہ چاہتا ہی ہوں اس لیے کہ سگریٹ پی سکوں. تو ڈاکٹر نے کہا وہ آپ جانیے، ہم نے بتا دیا کہ مضر ہے. انہوں نے کہا مضر ہے؟ کہا جی. کا تو اب نہیں پیوں گا. پھر ہاتھ نہیں لگایا. تو چاہے جتنی اہم ہو، جس چیز سے انسان اپنے آپ کو الگ کر لے جائے وہ ہے اس کا عرضی. کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ عرضی چیز، مثال دیتا ہوں سمجھاتا ہوں آپ کو، وہ ذاتی سے زیادہ اہم لگتی ہے. دسمبر آ رہا ہے، جنوری، فوت، 10 گھنٹے، 15 گھنٹے، 20 گھنٹے ٹرینیں لیٹ ہوتی نہیں ہوتی. اب بمبئی سے چلے وسیع حسن صاحب، اور وہ اتفاق سے وایا بھوپال والی ٹرین تھی، 20 گھنٹہ لیٹ ہو گئی. تو جو قیمہ پوری لے کے چلے تھے تو وہ تو ختم ہو گئی. اب وہ بھوک لگنے لگی، اب کیا کریں؟ تو بھوپال میں ایک صاحب تھے، انہوں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا کہنے ٹھیک ہے پہنچ جائے گا، سیٹ نمبر بتائیے، بوگی کوچ بتائیے. بتا دیا. وہ صاحب ہیں قلی بھی 2 ایک ہیں وہاں، وہ پکارتے ہوا ہے. انہوں نے صاحب بہترین کھانا دے دیا. اچھا ان کو پتہ تھا کہ یہ نالائق آدمی اور بھی اس کی عادتیں خراب ہیں، تو ایک ڈبی سگریٹ بھی دے گئے. سامنے جیسے میرا جو ہے وہ ختم ہوا، ویسے اور لوگوں کا بھی. تو اب میں نے صاحب نکالا بہترین کھانا، زبردست خوشبو. بھائی صاحب نہیں وہ اگلے اسٹیشن پہ آ رہا ہے. بھائی صاحب نہیں بس وہ. کسی نے میرے ساتھ کھانے میں شرکت نہیں کی، مگر دیکھا سب نے تھا کہ ڈبی بھی آئی ہے، سگریٹ بھی ختم تھی. جب کھانے کے بعد تھوڑا ادھر پہنچے تو دھیرے سے ہوا ہے، بھائی صاحب ایک مل جائے گی. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کھائنی والے ہیں آپ دیکھیے ٹرین وین میں، جیسے ہی آپ نے نکالا، بھائی صاحب ذرا زیادہ بنائیے گا. کھانے میں غیرت ہے، پانی میں غیرت ہے، سگریٹ میں غیرت نہیں ہے، کھائنی میں غیرت نہیں ہے. تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ کھانے پینے سے بھی اہم ہے، لیکن بات وہی ہے جس سے انسان اپنے آپ کو الگ کر لے جائے وہ ہے عرضی. جس سے انسان اپنے آپ کو جدا نہ کر سکے وہ ہے اس کا ذاتی پہلو. ہو گئی بات. لیکن اب ذاتی میں ایک چیز اور ہے. یہ تو طے ہوا کہ ذاتی پہلو کیا ہے تاہا بھائی، کہ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ. لیکن
اس کا نہج بدل سکتا ہے، اس کا انداز تبدیل ہو سکتا ہے۔ مثلا کھانا ہی پانی لے لیجئے، ایک زمانہ وہ تھا کہ خاص کر کے یہ مجلسیں شب بیداریاں جو ہوتی تھیں دیہاتوں وہاتوں میں انجمن گئے، فرش بچھا دیا گیا، مٹی کے پیالے رکھ دیے گئے، ہے نا، اور وہ کہیں جو ہے بالٹیوں میں، کہیں صاحب پتیلیوں میں سالن لے کے گھوم رہے ہیں، وہ آپ نے جو ہے وہ اپنی وہ پیالہ بڑھایا، انہوں نے ڈال دیا اس میں، پھر سینی میں چاول لے کے ٹہل رہے ہیں، وہ بھی بھیا چاول دینا، وہ یوں اٹھایا۔ اس کے بعد صاحب یہ مٹی کے پیالے ملنا بند ہو گئے، تو اب وہ ایلومینیم اور اسٹیل وغیرہ چلنے لگی۔ پھر یہ ہوا کہ زمین پر بیٹھ کے کھانا یہ بیکورڈ ہونے کی علامت ہے، تو پھر کرسیاں وغیرہ لگنے لگیں۔ پھر وہ بھی ہوا کہ صاحب کھلانے والے نہیں ملتے، تو ایک جگہ رکھ دیا گیا، پلیٹیں رکھ دی گئی، بھیا لو نکالو جتنا ہے کھانا ہے، کھاؤ، ٹہل ٹہل کے کھاؤ، جیسے کھاؤ۔ کھانے سے الگ نہیں ہو سکتے، انداز بدلا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کھانے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہی حال پانی کا ہے۔ کبھی ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ دریاؤں سے پانی پیتے تھے، پھر کنویں سے نکالنے لگے، پھر صاحب ہینڈ پمپ ہو گئے، پھر صاحب ڈیپ ویل ہو گیا، اس کے بعد صاحب نہیں وہ بھی گڑبڑ ہے تو ایکوا گارڈ لگنے لگا، منرل واٹر ہو گیا۔ انداز بدل سکتے ہیں، پانی سے الگ نہیں ہو سکتے۔ تو اب یہ پہلا مقدمہ ختم ہوا کہ ہمارے اندر دو جنبے ہیں، ایک ذاتی، ایک عرضی۔ ذاتی جس سے اپنے آپ کو الگ نہ کر سکیں، عرضی جس سے اپنے آپ کو جدا کر لے جائیں۔ لیکن ذاتی جس سے الگ تو نہیں ہو سکتے، نہج بدلا جا سکتا ہے، انداز بدلا جا سکتا ہے۔ یہ ایک۔ اب آئیے دوسرا، صلوات بر محمد و اسی طریقے سے ہر انسان، جیسے ذاتی عرضی کیا نا، ویسے ہر انسان، اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو اللہ نے دو صفتیں دی ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ ایک کا نام ہے محبت اور ایک کا نام ہے نفرت۔ صلوات بر محمد و ایک کا نام ہے محبت اور ایک کا نام ہے نفرت۔ کوئی آدمی اس مجمع میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم کو کسی سے نفرت نہیں ہے، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم سے کسی سے محبت نہیں ہے۔ میری سمجھ میں کبیر داس کا شعر آج تک نہیں آیا کہ وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ کبیرہ کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر، نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے بیر۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس شعر کوئی واقعی مفہوم ہو، ہم کو سمجھا دے گا تو میرے علم میں اضافہ ہوگا، لیکن میری سمجھ میں آج تک یہ شعر سمجھ میں نہیں آیا۔ یا وہ کہتے ہیں نا اپنا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ کیا ہر محبت اچھی چیز ہے؟ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو محبت سے خالی ہو، کوئی دل ایسا نہیں ہے جو نفرت سے خالی ہو۔ حتیٰ وہ 2 سال 3 سال کے بچے جن کو محبت کی ہجے نہیں معلوم ہے، جن کو نفرت کی اسپیلنگ نہیں معلوم ہے، ان کا دل بھی محبت سے خالی نہیں ہے، ان کا دل بھی نفرت سے خالی۔ حتیٰ جانور کا دل بھی محبت سے خالی نہیں ہے۔ یا ہے کوئی اس میں تو ہاتھ اٹھا دے، نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے بیر، ہم کو کسی سے محبت نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ جیسے یہ دل ہے نا، بغیر آکسیجن کے نہیں دھڑک سکتا نا، ویسے ہی دھڑک ہی نہیں سکتا بغیر محبت کے، دھڑک ہی نہیں سکتا بغیر نفرت کے۔ دل کچھ ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ بغیر نفرت کے، بغیر محبت کے۔ تو اب ہر چھوٹا ہو، بڑا ہو، جاہل ہو، عالم ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کے اندر جذبہ محبت بھی ہے اور جذبہ نفرت بھی ہے۔ ہم نے کہا 2 پہلو ہیں، ایک ذاتی اور ایک عرضی۔ ذاتی جس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے، تو یہ جو محبت کا جذبہ ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے، یہ جو نفرت کا جذبہ ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے، یہ ذاتی ہے کھانے پینے کی طرح یا عرضی ہے گٹکے سگریٹ کی طرح سے؟ اگر عرضی ہے
تو کبیر داس والی بات صحیح ہو جائے گی کہ صاحب نہ کسی سے دوستی نہ کسی سے محبت. لیکن اگر ذاتی ہے تو مر سکتا ہے آدمی، محبت سے الگ نہیں ہو سکتا. اس کو لٹا دیجئے بھیا، سلا دو صلوات بر محمد. تو اگر ذاتی ہے تو مر سکتا ہے، محبت سے الگ نہیں ہو سکتا. مر سکتا ہے انسان نفرت سے الگ. تو اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب محسوس کر سکتے ہیں اس بات کو کہ چاہے محبت کا جذبہ ہو چاہے نفرت کا جذبہ ہو، کھانے پینے کی طرح ذاتی ہے، الگ نہیں ہو سکتے. تو طے ہو گیا کہ ذاتی ہے، الگ نہیں ہو سکتے. تو ایک بات ذاتی میں کہی گئی تھی کہ جدا تو نہیں ہو سکتے، نہج بدل سکتے ہیں، ہے نا. تو اگر محبت ذاتی ہے، نفرت ذاتی ہے، جدا تو نہیں ہو سکتے، نہج بدل سکتے ہیں، انداز بدل. کیا مطلب؟ کہا کہ محبت سے تو الگ نہیں ہو سکتے، نفرت سے تو الگ نہیں ہو سکتے، لیکن یہ تو طے کر سکتے ہیں کہ کس سے محبت کریں اور کس سے نفرت کریں. صلوات بر محمد. یہ تو طے کر سکتے ہیں نا. کیا مطلب؟ ہمیں محبت اچھی چیز ہے، سب سے کرو، نفرت نہیں ہے، کسی سے نفرت مت کرو. کہ یہی تو سب سے بڑی بھول ہے. نہ ہر محبت اچھی ہے، نہ ہر نفرت بری ہے. کہیں نفرت، ابھی سمجھاتا ہوں میں آپ کو، کہیں نفرت اچھی ہے محبت بری ہے، کہیں محبت اچھی ہے نفرت بری ہے. یہ بتائیے سر، دوستی نفرت کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ محبت کی بنیاد پر؟ محبت کی بنیاد پر نا. قرآن سے پوچھئے آپ. ارشاد ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے قیامت میں دانتوں تلے انگلی دبائے ہوں گے اور بیچارے افسوس کر رہے ہوں گے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش فلاں صاحب سے دوستی نہ کی ہوتی. تو اگر دوستی اچھی چیز ہے، محبت اچھی چیز ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا قرآن کے روح سے؟ کہ دوستی پچھتاوے کا سبب ہے. پچھتاوے کا نہیں یا اور بھی آیت ہے، عسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. بہت سی چیزیں ہیں تحبوا، وہی حب سے بنا ہے، تم پسند کرتے ہو، تمہارے لیے شر ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. بہت سی چیزیں ہیں تم ناپسند کرتے ہو، وہ تمہارے لیے خیر ہے. تو یہ دو آیتوں سے کیا سمجھ میں آیا؟ محبت شر، ناپسندیدگی خیر، دوستی پچھتاوے کا سبب. یہ ہو گیا نا. اب ایک قصہ سن لیجئے. 9:30 کے بعد تو گاڑی مجلس بہت ٹھیک نہیں ہے نا، تو ایک قصہ سنیے تاکہ بیدار ہو جائے آدمی. قوم یا خراسان، یہ مسنگ مجھ سے ہے. شوگر کے بعد تو اچھے لوگوں کی جو حالت پتلی ہو جاتی ہے، ہماری کیا اوقات ہے. تو قوم یا خراسان صحیح نہیں ذہن میں ہے. ایک صاحب چلے زیارت کے لیے پیدل امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، حضرت کا زمانہ ہے، حضرت کی زیارت کے لیے چلے. ریتیلے راستے، سنگلاخ وادیاں، چلتے چلتے چپل ٹوٹ گئی. اب بیچارے ننگے پاؤں، آبلے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے، لیکن بہرحال عشق تھا، لے گیا امام تک. حضرت کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہیں آپ کسی سے بات کیجئے اور کہیں آپ کو تکلیف ہو تو آدمی کرتا بھی رہے گا، ہاتھ بھی پھیرتا رہے گا، جی اور فرمائیے کیسے ہے، خیریت ہے، کیا مولانا کمر میں کچھ تکلیف ہے، فطری بات ہے نا. وہ بھی بیچارہ، اس کے چھالے پڑ گئے تھے، آبلے تھے، ٹیسیں اٹھ رہی تھی، تو وہ اپنا ہلکا ہلکا اس پر یوں ہاتھ پھیر رہا تھا، امام سے باتیں بھی. تب تک امام کی نظر پڑ گئی. ایک جملہ میں کہوں، ہمارے پرنسپل صاحب تھے مرحوم تقی الحیدری صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح کی نہ جانے کتنی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں راوی روایت نقل کر سکتا ہے، محدث حدیث بیان کر سکتا ہے، امام کا لہجہ کون بیان کرے گا کہ کس محبت. اب ہر آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے تصور کر سکتا ہے کہ کس پیار سے امام نے پوچھا ہوگا. میں نے اپنے اعتبار سے جو سمجھا ہے اس انداز میں کہتا ہوں کہ وہ امام سے باتیں کر رہا ہے، آبلوں میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں،
ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے، حضرت سے باتیں کرتا جا رہا ہے، تب تک امام کی نظر پڑ گئی۔ امام نے اس سے پوچھ لیا، اب لہجہ کیسا رہا ہوگا وہ آپ خود سوچئے، کیا ہوا؟ قم سے یہاں تک آنے میں بڑی اذیت ہوئی تم کو؟ وہ تھا عاشق، کہنے لگا مولا آپ کی محبت میں اس زحمت کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ سنیے آپ، اب جواب سنیے۔ جیسے ہی یہ کہا اس نے، پلٹ کے امام نے فرمایا حل الدین الا الحب، ہمیں دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ صلوات بر محمد۔ حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز؟ یہ تو صرف ایک بات ہے نا۔ ایک روایت سیم 5ویں امام سے ہے، انہوں نے یہی بات دونوں چیزوں کے لیے کہی ہے۔ فرماتے ہیں حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ اب آپ بتائیے، وہ آیتیں، یہ قصہ، یہ دونوں روایتیں، آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہر محبت اچھی ہے؟ نہیں نا۔ کیا آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہر نفرت بری ہے؟ تو طے ہو گیا ہے 10 منٹ میں کہ کہیں محبت اچھی ہے، نفرت بری ہے، کہیں محبت بری ہے، نفرت اچھی ہے۔ آنکھ بند کر کے نہ آپ سب سے محبت کر سکتے ہیں، نہ آنکھ بند کر کے آپ سب سے نفرت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے دل ایسا بنایا ہے کہ بغیر محبت کے دھڑک نہیں سکتا، بغیر نفرت کے دھڑک نہیں سکتا، تو بغیر محبت کے تو زندہ نہیں رہیں گے، بغیر نفرت کے تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہ تو طے کر سکتے ہیں نا کہ کون سی محبت ایمان ہے، کون سی محبت کفر ہے، یہ تو طے کر سکتے ہیں۔ صلوات در محمد۔ اب جب یہاں تک آپ آ گئے تو اس کو یہی چھوڑ دیجئے۔ اب ہم کو تلاش کرنا ہے کہ بغیر محبت کے تو رہ نہیں سکتے۔ بھئی یہ دیکھنا ہے کون سی محبت ایمان ہے اور کون سی محبت کفر ہے، کون سی نفرت ایمان ہے اور کون سا بغض کفر ہے، یہ تو طے کریں گے نا۔ اچھا بغض پہ بات ہی نہ کریں، رات کے 9:30 بجے کے بعد محبت جب طے ہو جائے گی کہ کس کی محبت ایمان ہے تو مقابل سے نفرت خود بخود ایمان بن جائے گی۔ تو پہلے اسی پر بات ہو جائے۔ صلوات بر محمد۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے نیکی کے بارے میں۔ سر قرآن میں جو نیکی کی جزا ہے وہ کوئی ایک چیز نہیں بیان کی قرآن نے، مختلف ثواب ہے۔ کہیں ہوتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو ایک کے بدلے 10 دیا جائے گا۔ تو نیکی کا کتنا ثواب ہوا؟ ایک کے بدلے 10۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ نیکی کی مثال اس دانے کی ہے کہ جس میں 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ کتنا ہوا سر؟ 700 نا۔ تو کہیں نیکی ایک کا بدلہ 1، کہیں نیکی ایک کا بدلہ 10، کہیں نیکی ایک کا بدلہ 700۔ قرآن کہتا ہے اسی کے آگے واللہ یضاعف من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا بھی ڈبل کر دیتا ہے۔ تو اب نیکی کا بدلہ کتنا ہوا سر؟ 1400۔ ایک کا 1، ایک کا 10، ایک کا 700، ایک کا 1400۔ تو قرآن میں طے نہیں ہے کہ کس نیکی کا 10 ہی ملے۔ ایک نیکی مگر ایسی ہے، صلوات در محمد، تو معین ہوا نا، کہیں 1 ہے، کہیں 10 ہے، کہیں 700 ہے، کہیں 1400 ہے۔ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں اللہ میاں نے نیکی کا ثواب کیا دیں گے وضاحت نہیں کی ہے، وہ آیت یہ ہے۔ اسی طرح کی سیم وہ تھا نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، سیم، مگر یہ عشر کی جگہ بدل گیا جملہ۔ من جاء، اب جملہ سنیے، بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیں گے۔ اب نہ کہا گیا ایک کا بدلہ 1،
نہ کہا گیا ایک کا بدلہ 10، نہ کہا گیا ایک کا بدلہ 700، نہ کہا گیا ایک کا بدلہ 1400. کیا کہا گیا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس کی نیکی سے بہتر اجر دیا جائے گا. ایک اور دوسرا بھی ہے جو اور نیکیوں کے لیے نہیں کہا گیا، وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ لوگ، کون لوگ؟ جو نیکی لے کے آئیں گے قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے. تو دو ثواب ہو گئے. نیکی لے کے آؤ گے جیسی نیکی اس سے بڑھیا دیں گے، دو قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے. یہ تو ہو گیا نیکی کا میٹر. اب برائی کے معاملے میں آئیے. برائی کے معاملے میں قرآن کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، اور جو برائی لے کے آئے گا جیسی برائی ہے اس سے بڑھ کر کے سزا نہیں ہوگی، سیم. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہاں تو یہ ہوا نا کہ برائی ایک کا بدلہ ایک، بلکہ جیسی برائی ویسی سزا، کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. مگر یہاں برائی جو آئی ہے وہاں دوسرا انداز ہے. جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بہتر اجر دیں گے، قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو سیدھے جہنم میں ڈال دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی خاص نیکی اور برائی ہے. صلوات بر محمد. اس لیے کہ نیکی کے لیے کہا گیا 10، 700، 1400. یہاں نیکی کے لیے کہا گیا جیسی نیکی اس سے بڑھیا، قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے. برائی کے لیے کہا گیا جیسی برائی ویسی سزا، ایک ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. یہاں کہا گیا برائی لے کے آؤ گے سیدھے جہنم میں جاؤ گے. تو سوچنے والی بات ہے یہ اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں، یہ کون سی نیکی ہے؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہاں کہہ رہے ہیں آپ کے برائی ایک کا بدلہ ایک، ظلم نہیں ہو. یہاں کہہ رہے ہیں برائی لے کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی عام نیکیوں سے ہٹ کے ہے، اور یہاں جو آیت میں برائی ہے عام برائیوں سے ہٹ کے ہے. اگر وہی تلاش لیں کہ یہ اسپیشل نیکی کون سی ہے، مجلس تمام ہے. صلوات بر محمد. اب جلدی جلدی آئیے. نماز نیکی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت، ذکر اہل بیت نیکی ہے نا. وسیع حسن صاحب مر گئے، الٹی سیدھی صحیح نماز ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی اللہ کا شکر ہے کر لیا، سرکاری ہے صحیح ہے. اتنی اوقات تو نہیں تھی کہ آپ کے ساتھ جاتے سر، سمجھے آپ. حج بھی کر لیا، سمجھ گئے آپ. الحمدللہ ابھی بٹوارا نہیں ہوا ہے، اتنا پیدا ہو جاتا ہے گیہوں وغیرہ کے زکوٰۃ بھی واجب ہو ہی جاتی ہے. تو زکوٰۃ بھی ہے. ابا ناراض ہو کے نہیں گئے، اماں زندہ ہیں ابھی بھی، وہ خوش ہیں، دعائیں دیتی ہیں. وسیع صاحب مر گئے. تو یہ سب نیکیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہاں جانا چاہیے ان کو؟ دہشت نہیں ہونی چاہیے. بات جنت کی نہیں کی قرآن نے. نیکی لے کے آؤ گے اس سے بڑھیا دیں گے. دوسرا وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے. تو وسیع حسن صاحب مر گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ہے. ان کو قیامت کی دہشت سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ ٹھیک. لیکن صلوات بر محمد. آدھا گھنٹہ پہلے آئے ہوتے نا تو دو چار شعر آپ کو بھی پڑھوا دیتے، مگر لیٹ ہو گئے. آپ کیا بتائیں. صلوات بر محمد. بہت نہیں ہنسی، بہت غضب کے شاعر ہیں ماشاءاللہ. ہم تو چلے گئے تھے، اٹھ کے پڑھا ہوگا آج انہوں نے قلب صادق صاحب قبلہ کے سلسلے میں، سنا ہوگا آپ لوگوں نے. بہت غضب کے شاعر ہیں، اللہ ان کو توفیق دے انشاءاللہ. صلوات بر محمد. خوب. تو اب وسیع صاحب مر گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ہے. قیامت کی دہشت سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ اچھا ایک بات بتائیں، یہ آیت اہل بیت کے لیے تو ٹھیک ہے، یزید و فرعون و نمرود کے لیے بھی ٹھیک ہے. کیا مطلب؟
اہل بیت کے یہاں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، کوئی برائی ہے ہی نہیں، ان کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ یزید و فرعون و نمرود برائیاں ہی برائیاں ہیں، کوئی نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ کچھ کھٹا کچھ میٹھا والے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ماں باپ کی خدمت بھی ہے، ادھر بھی ہے اور ادھر ہے نا۔ کس کا شعر ہے؟ خلاف شرع، کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں۔ تو یہ وسیع صاحب کیا ہوگا جو اندھیرے اجالے میں چوک گئے ہیں؟ اب ہم گئے، آدھی آیت کہتی ہے اس کو دہشت نہیں ہونا چاہیے، آدھی آیت کہتی ہے برائی تو آئے ڈالو جہنم میں، جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو دہشت نہیں ہوگی۔ تو پالنے والے یہ کیا ہوا؟ جواب، قرآن سمجھنا سیکھو۔ یہ تم نے لکھنؤ میں پڑھ رہے ہو، آج صبح جو ہے وہ مجلس تھی تو شیرمال بیٹھی تھی، کہنے لگے مولانا شیرمال رکھ لیجئے، میں نے دیکھا اس میں 8-10 تھی، میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آئی کہتے ہوئے شیرمال رکھ لیجئے؟ میں نے کیا مطلب؟ میں نے شیرمالیں کہیے، سمجھ گیا؟ تو اب لکھنؤ میں یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کیا ہے؟ نیکی؟ کیا سر نیکی ہے؟ نیکیاں، جھوٹ، چوری، دغا بازی، یہ سب کیا ہے؟ برائی ہے کہ برائیاں؟ دیکھیے ہم اور آپ سنگلر کی جگہ پلیورل بول سکتے ہیں، پلیورل کی جگہ سنگل، واحد کی جگہ جمع، جمع کی جگہ واحد، ہم آپ بول سکتے ہیں۔ کیا قرآن میں یہ بات ممکن ہے کہ واحد کی جگہ جمع بول دے اور جمع کی جگہ واحد بول دے؟ اگر قرآن کا مقصد یہ ہوتا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب جو کچھ لے کے آؤ گے قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے، تو قرآن کو جو ہے وہ پلیورل یوز کرنا چاہیے تھا۔ قرآن کو کہنا چاہیے تھا من جاء بالحسنات، جو نیکیاں لے کے آئے گا وہ قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا، ومن جاء بالسیئات، جو برائیاں لے کے آئے گا وہ اودھے منہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایسا نہیں قرآن نے جو ہے وہ پلیورل یوز نہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات جمع استعمال ہوا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری نیکیوں میں کوئی ایک بڑی نیکی ہے، صلوات بر محمد۔ ان ساری برائیوں میں کوئی ایک بڑی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کارآمد ہو گئی نا بات۔ اب اس کو پھر یہیں چھوڑ دیجیے۔ اب تیسری چیز اور مجلس تمام، تفسیر کی بڑی قسمیں ہیں۔ تفسیر حدیث کے ذریعے، تفسیر لغت کے ذریعے، تفسیر فلسفے وغیرہ کے ہیں۔ المغضوب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حدیث کہتی ہے مغضوب سے مراد یہود ہیں، ضالین سے مراد نصارہ ہیں، بات ختم ہو گئی، تفسیر ہو گئی۔ ایک طریقہ تفسیر قرآن ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے۔ یہاں ہم نے ایک آیت پڑھی نہیں سمجھ میں آیا، مثلا ارشاد ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ تو کتنے ہم لوگ ہیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بغیر وضو کے چھو لیتے ہیں نہیں چھو لیتے ہیں، یا نان مسلم پکڑ لیتے ہیں نہیں پکڑ لیتے ہیں؟ تو پھر قرآن کا کیا مطلب ہوا؟ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملہ یہاں مس کے چھونے کا نہیں ہے، پھر کہ یہاں چھونے سے مراد ہے مفہوم حقیقی تک پہنچنا، درک کرنے کے معنی میں ہے یہاں مس۔ تو اگر درک کرنے کے معنی میں ہے تو پورا غسل کر کے جائیے، آپ خوب پاک ہو کے جائیے، آپ وضو کر کے جائیے، سمجھ میں آئے گا ہمارے آپ کے قرآن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے عام جو ہے وہ پاک مراد نہیں ہے، عام طاہر لوگ مراد نہیں ہیں،
کہ پھر اب یہ قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ پاک لوگ کون ہیں؟ اب ٹینشن ہے۔ آگے پہنچے سورہ احزاب میں، وہاں ایک آیت نظر آ گئی، دونوں کو ملا کے پڑھ لیا، پانی ہو گئی بالکل۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھیے، بات کلیئر ہے کہ نہیں کہ قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے آل محمد کے، صلوات۔ نکلا نہیں نکلا؟ تو ایک طریقہ تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی آیت ایک کی تفسیر دوسری آیت کے ذریعے۔ اب آئیے یہاں کیا کہا ہے قرآن نے؟ من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کے آئے گا، فلہ عشر امثالہا والی بحث نہیں ہے، ہم کو تلاش کرنا ہے سنگلر، ایک شرط سنگلر حسنہ تو مل جائے گا، میں نے ایک اور آیت پڑھی، لیکن بات یہ نہیں ہے، ہم کو ایسا حسنہ ڈھونڈنا ہے قرآن میں کہ جس کا ثواب ڈیسائیڈ نہ ہو۔ مل تو جائے گا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی لے کے آئے گا ایک کے بدلے 10 دیا جائے گا، لیکن یہاں قرآن نے کیا کہا؟ جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بہتر دیں گے، طے نہیں ہے۔ اب اگر قرآن میں کہیں سیم لفظ حسنہ مل جائے اور ثواب طے نہ ہو، دونوں کو ملا لیجئے، طے ہو جائے گا کہ مراد کیا ہے۔ کیا ہے کہیں کہ وہی آیت جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ یار یہ تو بہت سنی ہم نے کنٹینیویشن میں پوری پڑھیے، آپ پوری کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کچھ نہیں چاہیے سوائے قربہ کی محبت، اس کے بعد وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیکی کا مرتکب ہوگا ثواب طے نہیں ہے، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دے جائیں گے۔ تو یہاں اس آیت سے کیا طے ہوا کہ مودت اہل بیت نیکی ہے۔ اس آیت کو لے جائیے وہاں رکھیے، نیکی لے کے آؤ گے اس سے بڑھیا دیں گے، ثواب طے نہیں۔ دونوں آیتوں کو ملایا تو سمجھ میں آیا، یعنی مودت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ جس کا ثواب طے نہیں ہے، جیسی نیکی اس سے بڑھیا اجرت اور قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے۔ صلوات در محمد و آل۔ یہاں تک تو آپ آ گئے قرآن کے اعتبار سے۔ ہم کو جو سکھایا گیا اور پڑھایا گیا روایات کے سلسلے میں کہ دیکھو راوی مت دیکھو، قرآن سے ملاؤ، اگر قرآن سے ٹیلی کر جائے چاہے جیسا ہلکا پھلکا راوی ہو اس کو ایکسپٹ کر لو، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو چاہے جتنا بڑا روایت کرنے والا ہو، ہم قرآن کے اگینسٹ نہیں بول سکتے، لہٰذا وہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اب جو میں نے آپ کو تقریباً 35 منٹ میں یہاں لے آئے کہ محبت اہل بیت کیا ہے؟ حسنہ، نیکی، قرآن سے طے ہو گیا نا، محبت اہل بیت حسنہ۔ اب اگر اس لفظ کے ساتھ کوئی حدیث آ جائے اور کسی کی محبت کو حدیث کہے کہ حسنہ ہے تو راوی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ قرآن سے ملا لو، قرآن تو پہلے ہی سے کہہ رہا ہے تو پکی ہو، کہا ہے کہیں، میں نے کہا صاف، چھٹے امام فرماتے ہیں حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ، علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے کوئی برائی اثر نہیں کر سکتی، وبغض علی سیئۃ، اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے کوئی نیکی کام نہیں کر سکتی۔ اب سمجھے کہ جو برائی لے کے آئے گا اودھے منہ جہنم میں ڈال دیا۔ بنیاد دین عشق ہے،
بنیاد دین محبت ہے، اس دنیا کا وجود بھی عشق کی بنیاد پر ہے، آج اس کی بقا بھی عشق کی بنیاد پر ہے۔ لولا کیا، عشق ہی تو ہے۔ لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے میں کچھ پیدا نہ کرتا۔ اور دوسری طرف حدیث کہتی ہے لولا الحجہ لساخت الارض، اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اس کائنات کا وجود بھی عشق کی بنیاد پر، اس کائنات کی بقا بھی عشق کی بنیاد پر، لہٰذا ہر عمل سے پہلے محبت کرنا سیکھیے، ہر عمل سے پہلے عشق کرنا سیکھیے۔ نماز پڑھیے تو عشق کے ساتھ، روزہ رکھیے تو عشق کے ساتھ، حج کیجیے تو عشق کے ساتھ۔ بغیر عشق کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ اور بس، عشق کس کو کہتے ہیں؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ نعرہ حیدری، بڑے مولائی ہیں، ہاں بہت نعرہ لگاتے ہیں، اور بڑا مولائی آدمی چاہے نماز ایک وقت کی نہ پڑھتا ہو۔ سوال یہ نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ بنیاد ہر چیز کی محبت ہے، لیکن محبت کے اپنے تقاضے ہیں۔ میں دیہاتی آدمی ہوں، پڑھا لکھا بہت ہوں نہیں، تو مثال سے کام چلاتا ہوں اور بچوں کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے۔ تو صاحب انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا تھا، سمجھ گئے آپ، اور وہ آخری اوور تھا سر، مثلاً میں دیکھتا نہیں، مجھ کو یاد بھی نہیں کب کی بات ہے، یہ گڑھنے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے گڑھ لیا۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا تھا، آخری اوور تھا، کتنا 6 گیند ہوتی ہے نا ایک اوور میں، اور 6 رن باقی تھے۔ تب تک بغل میں جو ہے وہ دادی اماں لیٹی تھیں، بھولا چھاپ کھاتی تھیں۔ اے بیٹا پوتے سے کہنے لگی ذرا تمباکو لیاؤ، جا رہے ہیں، ارے باپ لو یار، آؤٹ ہو گیا۔ اب اور ٹینشن بڑھا نا ان کو، تب تو 10-15 منٹ لگے گا نا، آنا جانا ہے۔ اے بیٹا ذرا ہو ارے جا رہے ہیں ددا۔ تب تک لڑکا آ گیا، کیا بات ہے اماں؟ تمہارا لڑکا پتہ نہیں کیسا ہے، اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں تمباکو لا دو، سنتا ہی نہیں ہے۔ کہ اماں میں موجود ہوں نا، بیٹا موجود ہے، لا میں لاتا ہوں۔ گئے لا کے رکھ دیا، بات ختم ہو گئی۔ 1-2 مہینہ گزر گیا، اس کے بعد صاحب پتہ چلا کہ آسٹریلیا کی ٹیم آ رہی ہے لکھنؤ میں، اور فلاں اسٹیڈیم میں انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ ہے، 500 روپے اس کے ٹکٹ کا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، فیس ہے۔ کون دے گا؟ ابا دیں گے نہیں، اور ددا کی پرسوں پینشن آئی ہے، سمجھے، اور کل ہی بڑے بھائی سے جو ہے 5000 نکلوایا ہے۔ اب جا کے پیر دبانا شروع کیا انہوں نے، ارے ددا بہت چاہتے ہیں آپ کو، ددا بڑی محبت ہے آپ سے، کچھ دیر تو ہے کم وقت دیں گے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ ارے ددا آپ کو کیا پتا ہم آپ کو کتنا چاہتے ہیں؟ ددا کا جواب کیا ہے؟ یہی چاہتے ہو؟ چاہتے ہوتے ہمارا لڑکا نہ ہوتا تمباکو نہ آتی، چاہتے ہوتے ایک زبان کا تھا دوڑ گئے ہوتے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ ددا اس زمانے کے جب مکتب نہیں تھا، جب اسکول نہیں تھا، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ الف گول ہوتا ہے کہ لمبا ہوتا ہے، لیکن اس ددا کو بھی پتہ ہے محبت دعوے کا نام نہیں ہے، محبت اطاعت کا نام ہے۔ صلوات بر محمد عشق دعوے کا نام نہیں ہے، عشق فرما برداری کا نام ہے، عشق اطاعت کا نام ہے۔ میرے بھائی، آپ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، میرے بچوں، میرے بھائیوں، کسی کے بہکاوے میں مت آؤ۔ جتنا یہ لوگ چاہتے ہیں نا، اتنا ہی یہ لوگ چاہتے یہ بھی ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کہیں سے گڑبڑ نہ ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کون تھا جس کا ہاتھ کاٹ دیا تھا چوری کی بنیاد پر؟ نام کیا تھا اس کا؟ راوی کا تو یاد ہے، ابن کوا، اس نے نقل کیا، اس آدمی کا کوئی چوری کر لیا صاحب، پہنچ گئے کل مولا چوری کیا، لاؤ کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کے بعد جو ہے ہاتھ واد انگلی لے کر کے چلے جائے وہ، تو کسی نے پوچھ لیا صاحب کس نے ہاتھ کاٹا؟ وہ لگا تعریف کرنے، ہو یاسوب، سب یاد بھی نہیں ہم کو، یاسوب الدین اور کیا پورے فضائل مولا کے شروع کر دیے۔ تب تک کسی نے کہا کہ مولا اس کا ہاتھ کاٹ دیا آپ نے، انگلیاں، اس کے بعد وہ آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، کہ بلا لاؤ، سمجھ گیا، بلا لاؤ۔ بلوایا، انگلی رکھی، کچھ پڑھا،
انگلیاں جوڑ گئیں. تو یہ کر تو دیں گے مگر سزا بھی دیں گے، اس کو مت بھولیے. سمجھ گیا؟ ایک صاحب تھے نجاشی نام تھا ان کا، شاعر تھے. کیوں آگا کوفے میں شاعر، اپنے کو شاعر لوگ تو اور بھی وہ ہے نا، پی لیا انہوں نے رمضان میں. مولا کو پتہ چلا، ان سوچا کہ ہم تو جو ہے وہ شاعر ہیں اور ہماری ایک شخصیت ہے اور علی کے چاہنے والے ہیں. بلوایا، 20 کی جگہ 40 کوڑا پڑا اور رات بھر جیل میں ڈال دیا، بند. اب صاحب دوسرے دن جب صبح چھوٹ کے نجاشی صاحب نکلے، بہت کھلا یار کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا. کہنے لگے صاحب شراب پینے کی سزا 20 کوڑا آئی، 40 کیوں؟ امام نے فرمایا کہ 20 تو شراب کی اور 20 رمضان کی اہانت کی. تو آپ سوچئے کہ اگر مولا آج ہوں، شراب نہ صحیح، الحمدللہ کہ نہیں پیتی ہماری قوم، اس کو پتہ ہے کہ شراب یزیدیت کی پہچان ہے، حسینیت کی نہیں ہے. لہٰذا شیعہ ہو کے تو شراب پی ہی نہیں سکتا، لہٰذا اس پر ہم کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر شرابی ہے واقعی تو شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے، شیعہ نہیں ہے. صلوات در محمد لیکن ایک بات آپ دیکھ لیجئے، آج اگر امیر المومنین کی حکومت ہو جائے، ابھی کوئی صاحب پڑھ رہے تھے نا، آپ ہی پڑھ رہے تھے شاید، امام تشریف لے آئے اور شراب تو نہیں پی سکتے، آپ شیعہ ہیں، لیکن روزہ بھی نہیں رکھ پاتے ہم لوگ بہت سے، سموسہ کھاتے پکڑے جائیں، 20 کوڑا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ یا معاف کر دیں گے امام کہ یار تم جو ہو ہمارے صاحب بیاض ہو، تم ہمارے ذاکر ہو، میرے جد کے مصائب پڑھتے ہو، تمہارے لیے چھوٹ ہے، اس کو دماغ سے نکال دیجئے. دوسرے کا معاملہ، بھئی شریف لوگ ہیں نا، 2 لڑکوں میں لڑائی ہو گئی، اس میں آپ کا بھی بیٹا ہے، سامنے آئے، آپ اگر شریف ہیں، دونوں کی بات کس کو ڈانٹیے گا؟ دوسرے کے لڑکے کو یا اپنے لڑکے کو؟ آدمی اپنے لڑکے کو ڈانٹتا ہے نا. تو ویسے ہی مولا کا بھی حال ہے بھیا، اپنوں کو زیادہ سدھارنے کی کوشش ان کی ہوتی ہے دوسروں کے مقابلے میں. صلوات بر محمد مت آئیے بہکائے میں. اہل بیت جانتے ہیں آپ، درد ہے ان کا. کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال ہم سے جوڑ کے دیکھے جاتے ہیں. یہ جملہ ہے، میں بھی سناتا ہوں اصول ہے، تمہارے اعمال ہم سے جوڑ. ہمارا لڑکا خدا نخواستہ ابھی شراب پینے لگے تو اور کسی کے لیے نہیں ہوگا وسیع صاحب لڑکا شرابی ہو گیا. تو وسیع صاحب سے کیا مطلب ہے؟ دنیا کے لڑکے شراب پیتے ہیں، وسیع صاحب میں کیا خاص بات ہے؟ کہنا مولانا ممبر پہ مجلسیں پڑھتے ہیں، اپنا لڑکا نہیں سدھار پائے، ہے نا. تو عمل ہمارے لڑکے کا مگر ہم سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے. ویسے ہی امام فرماتے ہیں تمہارے اعمال کو ہم سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے. ہماری عزت کا خیال رکھنا، ہماری آبرو کا خیال رکھنا. اصول کافی میں روایت ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ تم مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، نکلتے ہو محلے سے لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، ہذا جعفری، ہذا ادب جعفر، یہ ہے جعفری، یہ ہے جعفر صادق کا ادب. امام فرماتے ہیں تعریف تمہاری ہوتی ہے، خوش ہم ہوتے ہیں. یہ عشق ہے نا اگر واقعی، تو ہم اپنے مولا کو خوش کرنے کے چاہیں گے یا مولا کو؟ اور تم چور، تم بدماش، تم اچکے، تم غاصب، تب بھی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں. ھذا جعفری، ھذا ادب جعفر، یہی ہے جعفری ہے، یہی جعفر صادق کی تمیز ہے. برا تم کو کہا جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں فدخل علی بلاء، تکلیف ہم کو ہوتی ہے. میرے بچوں گھر جا کر کے بیٹھ کے سوچنا کہ اگر ہمارا عمل ان سے وابستہ ہے تو ہم اپنے عمل سے امام کو خوش کر رہے ہیں یا امام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں بلغ معاشر شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے شیعوں کو ہمارا پیغام پہنچا دو، بھیا ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب مت بننا. تو آپ دوسروں کے چکر میں نہ پڑیے، خود بیٹھ کے دیکھیے آیا ہمارے عمل سے امام کی عزت بڑھ رہی ہے، امام کے تئیں لوگوں کے جملے اس طرح کے ہیں کہ ھذا جعفری، یا ہمارے عمل کی وجہ سے امام کو بھی کہا جا رہا ہے. خالی محبت کے دعوے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ممبر سے پھینکنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. میں دعا کرتا ہوں آپ مومن لوگ ہیں، آمین کہہ دیجئے، شاید خدا سن لے. یا اللہ، یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما.
ہم کو ایسا بنا دیں آل محمد کے لیے عزت کا سبب بنے، اولاد رسول کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ کاہے کے لیے؟ امام حسین علیہ السلام کو شوق تھا جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالنے کا۔ امام حسین علیہ السلام کو اچھا لگ رہا تھا جوان بھائی کے سرانے تڑپنے کا۔ خود فرمایا انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں نانا کی امت میں اصلاح کرنے کے لیے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں، برائیوں سے منع کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ اسی مقصد کے تحت میرے مولا کربلا آئے، ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ ایک وقت وہ آیا جب میرا مولا تنہا ہے، بس تمام کر دی میں نے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے۔ روایت کہتی فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے۔ یہی تو میر انیس نے بھی کہا ہے نا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ روایت کہتی ہے آقا گھوڑے سے زمین پر آئے۔ پوری روایت تو پڑھی ہے میں نے کتابوں میں، شروع کا اتنا سا جملہ ہے آقا جو میں ابھی تک نہیں پڑھ پایا کہیں۔ مولانا احمد حسن صاحب قبلہ یہ واقف ہیں بنارس، بڑی عجیب شخصیت، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے تھے۔ ان کے پاس آپ پہنچ جائیے نا، اللہ غنی کرے، یہ شعر تم نے سنا، یہ روایت سنی کہ نہیں سنی، یہ حدیث پڑھی کہ نہیں، اس ٹائپ کے والے دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ تو ایک دن ان کی بارگاہ میں تھے، کوئی مجلس پڑھنے گئے تو ملنے چلے گئے، تو انہوں نے پوچھا یہ روایت پڑھی نہیں حضور، تو اتنا حصہ انہوں نے جوڑا اس میں۔ جب امام گر پڑے، ذوالجناح کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کتنا وفادار تھا ذوالجناح نے، اپنی لجام دانتوں میں دبائی اور بار بار لا کے امام کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ مطلب سمجھے آپ، جانور ہے نا، اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا، ہے نا۔ میں جہاں تک سمجھا ہوں شاید اس کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر ایک بار یہ لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے تو میں دوڑ کے کسی طرح ان کو زینب تک پہنچا دیتا۔ بس 2 منٹ۔ اتنے میں اس ملعون ابن سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ گھیر لیا یزیدی فوج نے، جانور نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا۔ پہلے جو میرا مطالعہ تھا اس میں پڑھا تھا میں نے 40، اس محرم میں ایسے ہی کتابیں پلٹنے لگے تو وہ 17 دکھائی دیا، 17 بھی کم نہیں ہے۔ روایت کہتی یزیدی فوج نے گھیر لیا، پکڑنا چاہتے ہیں، جانور نے اپنے جو ہے وہ انداز سے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا، 17 یا 40 یزیدیوں کو ہاتھ پیر سے مار ڈالا، کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر عاجز آ کے ابن سعد نے کہا کہ جانے دو، چھوڑ دو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اب تاریخ کا جملہ یہ ہے فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے تو یہ دوڑتا دوڑاتا پتہ نہیں کتنی دور چلا گیا ہو، جیسے یہ ہوا کہ ہٹ گئی ہے فوج، جہاں تھا پھر بھاگ کے امام کے پاس آ گیا۔ سنیے اور تمام، پھر بھاگ کے امام کے پاس آ گیا، لیکن جانتے ہیں اب کی لجام نہیں رکھ رہا ہے، لگتا ہے مایوس ہو گیا کہ یہ سوار نہیں ہو پائیں گے، لہٰذا اب جو آیا تو تاریخ کہتی ہے کہ اپنی زلفوں کو، کاکل کو یا شاید پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا، وہاں سے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا، آن کے ہنہنانا شروع کیا، جزاکم ربکم۔ ہم اور آپ جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، لیکن امام جانور کی زبان سمجھتے ہیں۔ چنانچہ
امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جانور کیا، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں نہ رہا ہے، امام نے بتایا کہ وہ کہہ کیا رہا تھا اپنی لینگویج میں۔ پانچویں امام فرماتے ہیں در خیمہ پہ آیا اور کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا، اور ایک کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل پڑی۔ خدا اس منحوس بیماری کا خاتمہ کرے۔ اس سال نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، نہیں ہو پایا، لیکن ہر سال آپ نے دیکھا ہوگا کہیں عاشور کو، کہیں اور کسی تاریخ محرم میں ذوالجناح برآمد ہوتا ہے، دیکھا ہے نا؟ جب ذوالجناح برآمد ہوتا ہے آپ کے ہاں زید پور میں، تو میں نے دیکھا 7 محرم کو کیا منظر ہوتا ہے۔ ذوالجناح مردوں کے بعد عورتوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ کبھی توجہ کیے جب یہ ذوالجناح عورتوں میں جاتا ہے تو یہ عورتیں کیسا چیختی ہیں ذوالجناح کو دیکھ کے، صرف اسی تصور میں نا کہ ایسے ہی میرے مولا کی خالی سواری آئی ہوگی، ہے نا؟ جبکہ ان عورتوں میں کوئی زینب نہیں ہے، کوئی ام کلثوم نہیں ہے۔ آپ سوچئے جب گھوڑے کی آواز اندر پہنچی ہوگی، بیویوں کا عالم کیا؟ روایت کہتی ہے بیویاں خیمے سے باہر آ گئی، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آئی گھوڑے کے پیروں سے لپٹ کے بیان کر رہی ہے کہ تاریخ کہتی ہے اتنے میں ایک 4 برس کی بچی آئی، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے، حل سقیا بھی ام قتلا شانا، اور میرے بابا کو پانی ملا تھا یا میرا باپ پیاسا مارا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات
اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم محمد عالم ابن ولایت حسین عالم مرحوم سید محمد عالم ابن ولایت حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے، کہ گناہوں کو بخش دے، چوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔